السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو یونچا وولچا اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کون استعمال کر سکتے ہیں، کون نہیں استعمال کر سکتے۔ جنوبی کوریا میں کمپنی میں 1 سال کام کرنے پر کتنے دن کی رخصت بما تنخواہ لی جا سکتی ہے؟ کیا قانونی طور پر غیر ملکی ورکرز بھی کوریا کی مقامی چھٹیوں ریڈ ڈیز پر چھٹی کر سکتے ہیں؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو دیکھیں۔ اس سے پہلے ایک نظر ہمارے چینل پر دوستو یوٹیوب پہ آ کے آپ نے عمران سعید لکھنا ہے اور سب سے اوپر ہمارا یہ چینل شو ہوگا، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ جا کے یہاں پہ آپ نے سبسکرائب پہ ایک دفعہ کلک کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ سبسکرائب کرنے کے لیے جی میل کی آئی ڈی کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو سائن ان کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے اس کے سامنے ایک بیل شو ہوگی، اس بیل پہ بھی آپ ایک دفعہ کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ چلیں آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں لیبر کوڈ کے قانون کے مطابق کسی بھی کمپنی میں 1 سال میں 80% سے زیادہ حاضری یعنی سال کا 80% حصہ گزرنے پر 15 دن کی رخصت بما تنخواہ دیے جانے کا حکم ہے، لیکن کمپنی میں 1 سال پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ورکر سال کا 80% حصہ گزار کر 15 دن کی رخصت بما تنخواہ حاصل کر کے کمپنی میں 1 سال کا عرصہ پورا ہونے سے پہلے کمپنی چھوڑتا ہے تو اسے رخصت کے دوران لی گئی رقم واپس کرنا پڑے گی۔ کمپنی جوائن کرنے پر سال میں 80% حاضری نہ ہونے پر، یعنی بعض اوقات اب نئے لڑکے آتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، جو جنہوں نے ابھی اگر کمپنی جوائن شروع میں نہیں کی ہے، نئی جوائن کی ہے، تو ہر مہینے 1 دن کی رخصت بما تنخواہ دینے کا حکم ہے، اور سال پورا ہونے یا 80% دورانیہ پورا ہونے پر باقی بچ جانے والی چھٹیاں، جو 15 میں سے باقی بچ جاتی ہیں چھٹیاں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیبر کوڈ کے قانون کے مطابق ریڈ ڈیز کی چھٹیاں صرف مقامی سرکاری ملازموں کے لیے ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر کورین افراد جو غیر سرکاری اداروں کمپنیز میں کام کرتے ہیں وہ بھی ریڈ ڈیز میں چھٹی کرنے کے اہل نہیں ہیں، لیکن کوریا میں 90% سے زیادہ کمپنیاں کورین کے ساتھ غیر ملکی ورکروں کو بھی ریڈ ڈیز میں چھٹی دیتی ہیں۔ اگر ان دنوں میں ورکرز کام کریں تو ان کو اوور ٹائم بھی دیا جاتا ہے۔ تقریباً صرف 10% یا اس سے بھی کم تعداد میں ایسی کمپنیاں بھی موجود ہیں جن میں ریڈ ڈیز، سولل، چوسک اور اس کے علاوہ کوریا کی مقامی چھٹیاں جو ریڈ ڈیز کی ہوتی ہیں، ورکر سے ان چھٹیوں پر کام لیا جاتا ہے اور اوور ٹائم بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی کمپنیز قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں؟ ایسی کمپنی میں ورکر کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ورکرز کو ریڈ ڈیز کی چھٹی نہیں دی جاتی اور کام کروانے پر اوور ٹائم کی بجائے صرف بیسک تنخواہ دی جاتی ہے تو کمپنی کی طرف سے یہ بالکل بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ورکرز کمپنی مالکان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے۔ البتہ ورکر حضرات ایسی کمپنی میں سالانہ 15 دن کی رخصت بما تنخواہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹیاں نہ کر کے ان کے عوض پیسے بھی وصول کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کمپنی کے اصول پر منحصر ہے۔ کمپنی اگر چاہے تو اگر وہ بیزی ہے، اس کا کام بیزی ہے، تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کام کریں، ہم آپ کو اس کے عوض آپ کے اینڈ پہ، سال کے اینڈ پہ ہم اس کے پیسے دے دیں گے، آپ کے جو یونچے بنتے ہیں ان کے ہم پیسے دے دیتے ہیں۔ یا بعض کمپنیوں میں یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ پیسے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ریسٹ کریں، آپ کو سال کے اندر یہ اپنی 15 چھٹیاں پوری کرنی ہے، آپ ریسٹ کریں اور ان کو استعمال کریں، ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذرا سوچنے والی ہے کہ جن کمپنیز میں آپ کو ریڈ چھٹیاں نہیں ملتی ہیں ان پہ آپ وہ چھٹیاں کر سکتے ہیں، 15 چھٹیاں لے سکتے ہیں، قانونی طور پہ آپ کا حق ہے۔ لیکن پچھلے پیج پہ جس طرح میں نے دکھایا ہے کہ بعض کمپنیاں یہ چھٹیاں دیتی ہیں اور اگر ورکر کام کرے تو اوور ٹائم دیتے ہیں، اور بعض کمپنیاں ایسی بھی ہیں اوور ٹائم دینے کے ساتھ بونس بھی دیتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر اگر وہ آپ کو چھٹیاں نہیں دیتے ہیں، یہ جو 15 چھٹیاں سالانہ، تو پھر آپ کا ان سے تقاضا کرنا کہ مجھے چھٹیاں چاہیے، وہ آپ کے ساتھ اگر حساب کتاب کریں تو وہ پورا کر سکتے ہیں کہ یہ ریڈ ڈیز جو ان کو میں نے کام بھی دیا، کام کروایا تھا، لیکن اس کے عوض 200% یا 150% پیسے بھی دیے یا اوور ٹائم دیے، یا سال میں جتنے ریڈ ڈیز ہیں میں نے کام نہیں کروایا تو ریڈ ڈیز کی چھٹیاں ان کو دی ہیں، ریسٹ کی ہے انہوں نے، تو وہ ان کی گنتی برابر کر کے آپ سے وہ کر سکتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔
لیکن جن کمپنیوں میں وہ بالکل ریڈ ڈیز کی چھٹیاں نہیں دیتے اور کام کرواتے ہیں اور اوور ٹائم بھی نہیں دیتے، تو وہاں پہ قانونی طور پہ آپ 15 چھٹیاں لے سکتے ہیں ان سے اور یہ بما تنخواہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ یہ ہر 2 سال بعد، یعنی کہ پہلے سال اگر 15 ملی ہیں تو اس کے 2 سال بعد یعنی تیسرے سال اس میں ایک چھٹی کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر 2 سال بعد ایک چھٹی کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پہلے سال کے بعد دوسرے 2 سال جب گزریں گے، اس کے بعد پہلے سال کے بعد دوسرے سال یعنی تیسرے سال کے بعد ایک چھٹی کا اضافہ، پھر 5ویں سال کے بعد ایک چھٹی کا اضافہ، پھر 7 سال بعد ایک چھٹی کا اضافہ، اس طرح ہر سال ایک چھٹی کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور آخر میں اس کا اینڈ ہوتا ہے 25 چھٹیوں پہ جا کے، زیادہ سے زیادہ 25 چھٹیوں پہ جا کے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ یونچھا یا وولچھا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور وولچھا کے بارے میں یہ بھی بتا دوں، بعض کمپنیاں جو ہیں وہ مہینے کے مہینے تنخواہ میں اس ایک چھٹی کے پیسے بھی ڈال دیتے ہیں۔ بعض کمپنیوں میں یہ بھی آگئی کمپنی کے اصول پہ منحصر کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا اصول ہے۔ بعض کمپنیاں سال بعد حساب کر کے وہ 15 چھٹیوں کے پیسے دے دیتی ہیں، بعض کمپنیاں وہ چھٹیاں دے دیتی ہیں، بعض کمپنی ہر مہینے کے مہینے وہ چھٹی کا حساب کر کے ورکر کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں۔ اور جو کمپنیاں نہیں دیتی ہیں وہاں پہ آپ قانونی طور پہ لے سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو مجھے یوٹیوب پر اس ویڈیو کے جو میں نے اپلوڈ کی ہے اسی کے نیچے مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی سے جلدی آپ کو اس کا جواب دینے کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔